اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے ویسے تو کئی غلام تھے اور کئی خادم تھے، لیکن اس کا ایک ترکی غلام ایسا بھی تھا جس سے بادشاہ کو بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ بادشاہ ہر وقت اپنے اس ترکی غلام کی لوگوں کے سامنے تعریف کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ میرا یہ ترکی غلام انتہائی نیک اور پرہیزگار ہے، اس کو اللہ والوں سے خاص دلچسپی ہے اور یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اگرچہ یہ ترکی غلام بادشاہ اور بادشاہ کے وزیروں کی آنکھوں میں اپنا مقام اور مرتبہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس نے خود کو ایک نیک اور اچھا انسان ثابت کر دیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک نیک اور شریف نہیں تھا، بلکہ ایک جھوٹا، مکار اور زانی انسان تھا۔ یہ اکثر بادشاہ وقت سے عبادت کی بات کر کے کام سے چھٹی لیتا اور پھر رات کو یہ غیر محرم لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ کیونکہ بادشاہ وقت اس کی نیکی اور شرافت سے خوب متاثر تھا اور خود بھی عبادت کا شوقین تھا، اس لیے بادشاہ آسانی کے ساتھ اس کو اجازت دے دیتا اور پھر یہ اپنی مرضی کرتا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اس ترکی غلام کے پڑوس میں ایک تاجر آ کر رہنے لگا۔ اب اس تاجر کو کام کے سلسلے میں اکثر اوقات گھر سے باہر رہنا پڑتا اور گھر میں پیچھے اس کی بیوی اکیلی رہتی تھی۔ جب اس ترکی نوجوان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے پڑوس میں ایک تاجر آیا ہے اور اس کی بیوی میرے پڑوس میں رہتے ہیں، تو اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ اس تاجر کی بیوی سے تعلقات بڑھا لے، لیکن تاجر کی بیوی سے تعلقات تو بجا، اس نے کبھی تاجر کی بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس تاجر کی بیوی انتہائی نیک اور پاکیزہ تھی اور کبھی بھی یہ بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، ہمیشہ پورے جسم کو ڈھانپ کر اگر گھر سے باہر اس کو نکلنا پڑتا تو یہ نکلتی تھی۔ خیر، یہ ترکی نوجوان عادی مجرم تھا اور اس کو نئی نئی عورتوں اور نئی نئی لڑکیوں سے تعلقات رکھنے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے یہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ جب اسے ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو یہ سوچنے لگا کہ مجھے کسی طرح کر کے اس کو اس کے گھر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب بھی یہ باہر نکلتی ہے یہ پردے اور حجاب میں رہتی ہے، گھر میں تو یہ پردہ نہیں کرتی ہوگی، میں اس کو گھر میں ہی دیکھوں گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آخر یہ کتنی خوبصورت عورت ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ایک رات اس نے چپکے سے اپنی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا، جس دیوار کی دوسری طرف یہ تاجر اور اس کی نیک باز بیوی رہتے تھے۔ اب اس ترکی نوجوان کا یہ معمول ہو چکا تھا کہ یہ جب بھی اپنے کاموں سے فارغ ہوتا تو یہ فوراً اسی سوراخ کے پاس آتا اور اس تاجر کی بیوی کو بے پردہ اور بے نقاب دیکھتا رہتا تھا اور دل میں اس کی یہ خبیثانہ حسرت جاگ اٹھتی کہ کب میں اتنی خوبصورت اور اتنی دلکش عورت کے ساتھ بدکاری کروں گا، کیونکہ تاجر تو اپنے کاموں کے سلسلے میں پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور تجارت میں مصروف تھا، اس لیے یہ ترکی نوجوان آسانی سے اس عورت کو دیکھ لیتا تھا۔ ایک دن اچانک اس تاجر کی بیوی کی نظر اسی سوراخ پر پڑی۔ جیسے ہی تاجر کی بیوی نے دیوار میں موجود اس سوراخ کو دیکھا جس سے یہ ترکی نوجوان اس کو بے پردہ دیکھا کرتا تھا، تو یہ نیک اور شریف باز عورت انتہائی پریشان ہو گئی اور اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ ہو نہ ہو ضرور ہمارے پڑوس کی یہ بری خصلت ہے اور وہی مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ خیر، اس نے دن کسی طرح کر کے گزارا۔ رات کو جیسے ہی اس کا شوہر اس کے پاس آیا، اس نے ساری بات اپنے حقیقی شوہر کو بتا دی کہ اس طرح ہمارا پڑوسی دیوار میں سوراخ کر کے مجھے بے پردہ دیکھتا رہتا ہے، میں تو اب اس سے ڈرنے لگی ہوں
کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر میں داخل ہو جائے اور میری عزت کو داغدار کر دے۔ دوسرا، اگر وہ ہمارے گھر میں داخل نہ بھی ہوا اور کسی نے اسے اس طرح دیوار سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، اور اس طرح لوگوں کے سامنے میری عزت خراب ہو جائے گی۔ لوگ تو ایسی باتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی ایسی بات ان کے ہاتھ لگے اور وہ سب لوگوں میں پھیلا دیں۔ جیسے ہی اس نیک اور شریف عورت کے شوہر اس تاجر نے یہ ساری بات سنی تو اس کو بھی ایک بار دھچکا سا لگا، لیکن پھر یہ صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگا، اچھا تم فکر مت کرو، میں تمہیں جیسا کہتا ہوں تم بالکل ویسا ہی کرو، تم بالکل ویسا ہی کرو۔ پھر یہ تاجر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم اس ترکی نوجوان کو ایک خط لکھو اور اس سے کہو کہ میں بھی تم سے تعلق رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں، کسی دن میرے شوہر کی غیر موجودگی میں تم ہمارے گھر میں چکر لگاؤ۔ اپنے شوہر کے کہنے پر اس نیک اور شریف عورت نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک خط اس ترکی نوجوان کے نام لکھا اور اس خط میں اس نیک باز عورت نے یہ بھی لکھ دیا کہ اے میرے اجنبی مہربان، فقط دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو تم پر دل و جان سے فدا ہو گئی ہوں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق آگے بڑھے اور جسم کی حدوں تک آئے، اور میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ آج شام کے بعد جب اندھیرا خوب چھا جائے تو تم چپکے سے میرے گھر میں داخل ہو جانا، میرے گھر کا دروازہ تمہارے استقبال کے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ اور اس عورت نے یہ خط ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے اس ترکی نوجوان تک پہنچا دیا۔ جب اس ترکی نوجوان نے یہ خط پڑھا تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا، یہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بس اب کام ہو گیا، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل رہا ہے، اب تو یہ عورت خود مجھ پر فریفتہ ہو گئی ہے، اب میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ یہ فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آج میرے گھر میں میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں اور میں ساری رات ان کے ساتھ مل کر عبادت میں مصروف رہوں گا، اس لیے میں کام پر نہیں آ سکوں گا۔ بادشاہ چونکہ خود اس ترکی غلام کی نیک نامی اور عبادت سے متاثر تھا، اس نے خوشی خوشی اس ترکی غلام کو اجازت دے دی اور یہ بادشاہ کہنے لگا، تم ضرور اپنی عبادت کرو اور ہاں اپنے پیر و مرشد کو میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعا بھی کروا دینا، اگر کبھی موقع بنا تو میں بھی تمہارے پیر و مرشد سے ضرور ملوں گا۔ اب یہ ترکی غلام بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ اب یہ فوراً اس رات کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اندھیرا کچھ زیادہ ہو گیا تو یہ اس تاجر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ترکی نوجوان کو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر یہ تاجر اور اس کی نیک بیوی دونوں اپنے صحن میں ایک بڑا سا گڑھا کھود کر ایک طرف چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ نوجوان اس گڑھے کے قریب پہنچا تو اچانک یہ اس گڑھے میں گر گیا، کیونکہ اس وقت اندھیرا زیادہ تھا، اس لیے یہ نوجوان اس گڑھے سے بے خبر تھا۔ ادھر یہ تاجر اور اس کی بیوی فوراً اس گڑھے کے پاس آئے اور انہوں نے اس گڑھے کو اوپر سے بند کر دیا اور دوبارہ سے مٹی کو ہموار کر دیا۔ اب دن گزرتے گئے، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو اپنے اس غلام کی یاد آئی تو اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ اس طرح میرا وہ ترکی غلام ہوا کرتا تھا جو انتہائی نیک اور عبادت گزار تھا، ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے، وہ آج کل کہاں ہے؟ تم میں سے کسی کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ سبھی وزیروں نے یک زبان ہو کر یہی جواب دیا۔ بادشاہ سلامت، وہ ایک بار یہ کہہ کر گیا تھا کہ اس کے پیر و مرشد آ رہے ہیں اور وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عبادت میں مصروف رہے گا اور اس وجہ سے وہ کام پر نہیں آ سکے گا، اس کے بعد ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ تو ہمیں بھی یاد ہے، لیکن اب اس کو کئی دن گزر گئے ہیں، کیا وہ ترکی نوجوان ابھی تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے؟ جاؤ اور اس کا پتہ کرو۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی گئے اور اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگے۔
لیکن یہ نوجوان انہیں کہیں بھی نہیں ملا۔ یہ نوجوان اپنے گھر میں بھی موجود نہیں تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر ساری بات بادشاہ وقت کو بتا دی۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ تم ایسا کرو کہ اس ترکی نوجوان کے گھر کے قریب جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب سے پوچھو کہ کیا کسی نے اسے دیکھا ہے یا کسی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارا اتنا تابع دار اور شریف اور محنتی غلام اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی ایک بار پھر سے اسی علاقے میں آ گئے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، لیکن اس ترکی غلام کے بارے میں کہیں سے کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر یہ سپاہی اس تاجر کے پاس بھی پہنچ گئے جس تاجر نے اس کو اپنے گھر میں زندہ دفنا دیا تھا۔ جب سپاہیوں نے اس تاجر سے پوچھا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تاجر ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سپاہی فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے اور ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ اس طرح پورے علاقے میں ایک واحد ایسا تاجر ملا ہے جس پر ہمیں کچھ اندیشہ ہوا ہے کہ شاید یہ اس ترکی نوجوان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے، لیکن حضور اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اور اس نے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ بادشاہ وقت کہنے لگا اس تاجر کو فوراً میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق تاجر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ وقت اس تاجر سے پوچھنے لگا، بتاؤ تم نے ہمارے فلاں ترکی غلام کو دیکھا ہے؟ یہ تاجر کہنے لگا، حضور میں تو سارا وقت اپنے گھر سے باہر رہتا ہوں، میں تو اپنی تجارت اور اپنے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں اور نہ ہی میری اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ بادشاہ وقت کہنے لگا، اگر تم اپنے گھر سے باہر رہتے ہو تو تمہاری بیوی نے ضرور کبھی نہ کبھی اسے دیکھا ہوگا، آخر اس کا گھر تمہارے گھر کے بالکل قریب ہے۔ اگر تمہیں کچھ معلوم نہیں تو ہم تمہاری بیوی کو یہاں دربار میں بلائیں گے۔ جیسے ہی اس تاجر نے یہ سنا کہ اب بادشاہ وقت میری اس نیک اور شریف بیوی کو بھرے دربار میں بلائے گا تو یہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری بیوی ایک شریف عورت ہے اور اس طرح سے اس کو دربار میں بلانا ہرگز مناسب نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اکیلے میں ملیں تو میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دے دیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس تاجر نے اپنی ساری بات بادشاہ کے سامنے رکھ دی کہ بادشاہ سلامت، اس طرح آپ کا وہ ترکی غلام میری بیوی پر بری نگاہ رکھ رہا تھا اور اس سے بدکاری اور زنا کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اپنی بیوی اور اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اسے اپنے گھر میں دفنا دیا تھا۔ بادشاہ سلامت کو اپنے اس غلام کی نیک نامی اور عبادت پر پورا یقین تھا۔ اس نے اس لیے تاجر کی بات پر یقین نہیں کیا اور یہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا غلام ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں ہمارے غلام کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی تو تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب تمہیں سزا کے طور پر ہم قید خانے میں ڈلوا دیں گے کیونکہ تم نے بادشاہ وقت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اس تاجر کو قید میں ڈلوا دیا، لیکن ابھی بادشاہ وقت اپنے اس غلام کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ آخر میرا وہ ترکی غلام گیا تو گیا کہاں۔ پھر اچانک ایک دن بادشاہ کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی، بادشاہ سلامت، ایک سفید داڑھی والے بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنا پسند کریں گے، کیونکہ بادشاہ اللہ والوں سے خوب لگاؤ اور دلچسپی رکھتا تھا اور خود بھی ایک نیک اور شریف انسان تھا، اس لیے بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ اور ایک نورانی چہرے والا بزرگ کمرہ خاص میں اکیلے موجود تھے۔ تبھی بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا، جی حکم کیجئے، کیسے آنا ہوا، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تبھی اس اللہ والے نیک بزرگ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو ابھی تک اپنا وہ ترکی غلام نہیں ملا؟ کیا ابھی تک آپ اپنے اس ترکی غلام کو تلاش کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے جیسے ہی یہ سنا تو بادشاہ فوراً سمجھ گیا
کہ یہ ضرور میرے اس ترکی غلام کا وہی پیر و مرشد ہے جس کے بارے میں وہ اکثر باتیں کیا کرتا تھا اور جس کا بول کر آخری بار وہ ہم سے چھٹی لے گیا تھا۔ یہ بزرگ کہنے لگا اگر تمہیں اپنے اس غلام کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آؤ تم میرے ساتھ فلاں جنگل میں آؤ۔ اگرچہ بادشاہ کی سمجھ میں بات نہیں آئی لیکن اس بزرگ نے اتنے روبدار اور اتنے متاثر کن لہجے میں بات کی کہ بادشاہ انکار نہ کر سکا اور بادشاہ اس بزرگ کے ساتھ جنگل کے اسی کونے میں چلا گیا جس کی بات اس بزرگ نے بادشاہ سے کی تھی۔ یہاں پہنچ کر بادشاہ نے دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ ایک دو منہ والا کتا بندھا ہوا ہے۔ اس اللہ والے درویش نے اس بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت اس کتے سے پوچھو کہ تمہارا وہ ترکی غلام کہاں ہے۔ بادشاہ اس درویش کی یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا میاں جی کبھی کتے بھی بولے ہیں کہ آپ ہمیں کس آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بات سن کر یہ درویش کہنے لگا ہم جیسا کہتے ہیں تم ویسا کرو، تمہیں تمہارے غلام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اس درویش کی بات سن کر بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے اس کتے سے پوچھ لیا کہ بولو میرا وہ ترکی غلام کہاں ہے۔ اللہ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دی اور یہ کتا بول کر کہنے لگا بادشاہ سلامت میں ہی وہ ترکی غلام ہوں، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے دو منہ کیوں ہیں تو جان لو کہ جب میں انسانی شکل میں تھا تو اس وقت بھی میرے دو ہی منہ تھے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا، اس وقت میں لوگوں کے سامنے شریف اور نیک بنا رہتا تھا۔ ایک میرا یہ منہ تھا اور دوسرا میں اپنی تنہائی میں اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور کئی برے برے گناہوں کا ارتکاب مجھ سے ہوتا تھا۔ دوسرا میرا یہ منہ تھا، اور بادشاہ سلامت جان لو کہ اس تاجر کا کوئی قصور اور کوئی غلطی نہیں ہے، بس اس نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجھے ایک گڑھے میں بند کر دیا تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں بادشاہ سلامت کی موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میری موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا کے طور پر دو منہ والا کتا بنا دیا ہے، اور میں اسی جنگل میں بھٹک رہا تھا کہ ایک دن یہ درویش یہاں سے گزرے۔ جیسے ہی میری ملاقات ان سے ہوئی تو میں نے رو رو کر اپنی ساری داستان مصیبت اس درویش کو سنا دی، اور پھر یہ درویش آپ کے پاس آئے اور آپ کو میرے بارے میں بتایا۔ بادشاہ اپنے اس دھوکے باز اور ریاکار غلام کے انجام سے عبرت لیتا ہوا اپنے محل میں واپس پہنچا، اور اس نے آتے ہی اس تاجر کو رہا کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اس اللہ والے درویش کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ جب اس کتے کے قریب سے گزرے تھے تو آپ کو اس پر کیسے گمان گزرا کہ یہ کوئی انسان ہو سکتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اس اللہ والے نیک درویش نے بادشاہ کے سامنے ساری بات بتا دی اور یہ کہنے لگا حضور یہ مجھ پر میرے حضور میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی نگاہ کرم ہے۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا خاص کرم ہے کہ بہت سی ایسی پوشیدہ چیزیں جو عام انسان کو ایک عام آنکھ سے نظر نہیں آتی وہ میں اللہ کے کرم سے دیکھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس اللہ والے نیک درویش نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو دوسری طرف کھڑے ہوئے بادشاہ نے بھی ادب سے اپنا سر جھکا لیا